علیکم ناظرین، پیغام رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مقدس چودھری۔ آج ہمارے پروگرام پیغام رمضان میں تشریف لائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید الطیفہ بخاری۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے رمضان آپ کو بہت بہت مبارک۔ جی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن باتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے یا بغیر کسی لاجک کے پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک یا بیس ہے۔ حتیٰ کہ ہم انسانوں کی تخلیق کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو تخلیق اس لیے کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ الا لیعبدون، کہ میری عبادت کریں، میری غلامی میں زندگی بسر کریں۔ اسی طرح جو بھی ہمارے ارکان اسلام ہیں، ان ارکان اسلام کا بھی ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لاجک ہے، وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر فرض کی ہیں۔ یہ فرضیت اور اس کی لاجک جو ہے، اس کا مقصد جو ہے، ریزن ہے جو بیہائنڈ، وہ ساری اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے، مقصد اس کا یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی والے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقوی سے مراد ہمارے مفسرین نے لیا ہے کہ ایک تو یہ تقوی سے مراد ہے، دو ہمیں کنسیپٹ دیے ہیں، دو طریقے، دو ڈیفینیشنز بیان کی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس چیز کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ فیلنگز آپ کے اندر آ جائیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ چھپ کر کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ کر رہا ہوں، میرا اللہ اس سے باخبر ہے، میرا اللہ جانتا ہے اس چیز کو، میں دنیا سے چھپ کے کر رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے جانتا ہے۔ اور دوسرا اس سے مقصد یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن کنسیپٹ یہ ہے تقوی کا، کہ آپ نے وہ چیزیں چھوڑ دینی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے ناپسند کر لی، حرام کر دی، ہمیں منع کر دی ہے، اور ان چیزوں کو اپنا لیا جائے جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا، پسند کر دیا، طیب قرار دے دی۔ اب روزہ کی وجہ سے ہمارے پاس دونوں طرح کے تقوی آ جاتے ہیں۔ پہلے والا تقوی یہ ہے کہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی روزہ رکھ لے تو اس کو جتنی مرضی پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہو، جتنی مرضی اس کو بھوک سے وہ نہ ڈھال ہو، لیکن وہ روزہ نہیں توڑتا، دنیا سے چھپ تو جا سکتا ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی ہمارے آج 7 سال عمر کی، 6 سال کی عمر کے بچے، 4 سال کی عمر کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کر دیتا ہے کہ ان کو بھی جتنی مرضی پیاس کی شدت محسوس ہو تو وہ چھپ کے کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزے کی وجہ سے ان کے اندر تقوی پیدا ہو چکا ہے۔ دوسرا تقوی ہمارے پاس اس طرح سے آ جاتا ہے کہ وہی کھانا، وہی پانی، وہی مشروب، دودھ وغیرہ سارا ہم لوگ سحری سے پہلے تک کھا رہے ہیں، لیکن جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوا، ہم روزے نے ہمیں روک دیا، ہمارے لیے حرام ہے، اور جیسے پھر افطاری کا ٹائم آتا ہے ہمارے لیے پھر وہی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، ہم پھر ان کو اپنا لیتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں دونوں طرح کا تقوی دے دیتا ہے، اور تقوی جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب تقوی ہمارے اندر آ جاتا ہے نا، پھر قرآن مجید بھی ہمارے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ تو مقصد روزے کا، رمضان کے روزوں کا یہ ہے کہ آپ لوگ تقوی والے، متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور اسی سوال کا جو دوسرا پورشن تھا ہمارے پاس کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور ہم لوگ روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ روزہ ٹوٹتا ہے کہ جان بوجھ کے انسان کوئی چیز کھا پی لے، اور اس کے علاوہ جان بوجھ کر مثال کے طور پہ یا آپ کے قے آ جاتی ہے اور وومٹنگ کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، اور وومٹنگ بھی پوری اس طرح سے آتی ہے کہ منہ بھر کے آنا، کھل کے جو وومٹنگ ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن اس طرح کے لگوا لینا، یا خون اس طرح بہہ جانا زیادہ، انجیکشن جن سے آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہو، ٹھیک ہے، وٹامنس کے انجیکشن ہو گئے، یا آپ اسٹیرائڈ ٹائپ کے انجیکشن جس سے آپ کو توانائی آپ کی زیادہ ہو جائے، کیونکہ پھر روزے کا مقصد ہی آپ کو یہ ہے نا کہ آپ نے وہ چیز کی شدت کو محسوس کرنا ہے، اور اگر آپ اس شدت کو محسوس ہی نہیں کر پا رہے تو پھر اس روزے کا کیا مقصد ہے؟ تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مکروہ ہونا روزہ وہ اس طرح سے ہے کہ روزہ کے مکروہ ہونے کے مطلب آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ روزے کی حالت میں رہتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی برائیوں سے نہیں بچ رہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، پھر غیبت کر رہے ہیں، کسی کو ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دہی کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں کوئی گاہک آ گیا پھر آپ ویسے ہی اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جان بوجھ کے، ویسے تو ہمارے دین نے اجازت دی ہوئی ہے ہمیں کہ آپ کھانا پکاتے ہوئے روزے کی حالت میں خواتین جو ہیں تو وہ چکھ سکتی ہیں معمولی سا، اور زبان پہ رکھ کے اس کو بعد میں تھوک دیں، اور اگر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ چکھتے ہیں اور زیادہ کوانٹٹی اس کی لیتے ہیں اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کے کون سے 2 جملے ہیں جن کو الٹا پڑھا جائے یا سیدھا پڑھا جائے وہ سیم رہتے ہیں؟ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 ہے، اس کے اندر آخری
جو آیت کا حصہ ہے کلن فی فلکن کے الفاظ ہیں، جی ان کو الٹا بھی پڑھا جائے تو وہی الفاظ بنتے ہیں بعد میں. صحیح. اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، جی یہ نفل نہیں ہے، یہ ہم نے ایسے ہی پورے کرنے ہیں جیسے ہم اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں. بالکل. یہ ارکان ہے، رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس ارکان فی دین سلام و سلام صوم و زکات حج و شہادت، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پر مشتمل ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکات، حج. تو آپ نے اگر کسی ایک، آپ دیکھیں نا کسی کے آپ کس ٹیبل کرتے ہیں کسی چیز کو، یہ ٹیبل ہے مثال کے طور پہ ہمارے پاس، اگر یہ 4 ٹانگیں ہیں اس کی، ہم اس کی ایک ٹانگ اتار دیتے ہیں تو یہ بیلنس ہی نہیں رہے گا، گر جائے گا. اسی طرح اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 سپورٹ ہیں اس کے نیچے کھڑی. اگر اس میں سے ایک بھی آپ سپورٹ نکال دیتے ہیں نا تو ایمان آپ کا مکمل نہیں رہتا. آپ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. روزے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اس ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کا مسافت پیدا کرتا ہے، فاصلہ پیدا کرتا ہے. مثلا ایک انسان 70 سال کنٹینیوسلی سفر کر رہے، گاڑی چلتی رہے 70 سال، کتنا ڈسٹینس پیدا ہو جاتا ہے. پوری دنیا کا شاید کئی دفعہ چکر لگ جائے 70 سال کے اندر. تو آپ کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت اللہ ایک روزے کی برکت سے پیدا کر رہا ہے. تو اور اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں، اور ہمارے یہاں میجورٹی ہو چکی ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں. نوجوان دیکھتا ہوں میں، یقیناً افسوس ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں ہم لوگ جاتے ہیں، پڑھاتا ہوں میں یونیورسٹیز میں، تو کیفے آج بھی ویسے بھرے ہوئے جس عام روٹین میں، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ ہٹے کٹے نوجوان ہیں اور آپ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر بھی آپ روزے رکھتے رہے نا پھر کنٹینیوسلی بغیر کسی ناغے کے، تو وہ اس ایک روزے کا بدلہ نہیں آپ اتار سکتے جو آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے. جو کفارہ اور فدیہ وغیرہ وہ تو اس سینس میں ہے کہ آپ کی مجبوری ہے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹا ہے. اور اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیں تو پھر اس کا کفارہ اور وہ فدیہ نہیں ہے کوئی بھی. صحیح. جی حج کے پرائز کیا ہیں؟ حج بیت اللہ جو ہے، حج بیت اللہ کے فرائض، حج کے پہلے تو لقمی بنی ہے کہ انسان ارادہ کرنا، قصد کرنا کہ انسان گھر بار کو چھوڑ کے دوسرے جگہ پہ جا کے اور اللہ رب العالمین کے مہمان بن کے جاتا ہے. تو اس کے حج کے جو فرائض ہیں اس کے اندر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے، کیونکہ ہر عبادت کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی نیت کرنی ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات، نماز بھی آپ نے پڑھنی تو نیت کرنی ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا تو اس سے پہلے نیت کر دیں، اور جب آپ نیت کر لیتے ہیں اللہ آٹومیٹکلی، تب ہی یہ اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایک بڑا اجر دیا ہوا ہے کہ انسان جب نیت ہی کر رہتا ہے نا اپنی نیکی کی تو اللہ اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں پہلے لکھ دیتا ہے، اور برائی تب تک نہیں اللہ تعالیٰ لکھتا جب تک آپ کر نہیں لیتے اس کو. تو انسان سب سے پہلے حج بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس سے پہلے احرام جب باندھتا ہے نیت کرتا ہے حج کی، اس کے بعد وقوف عرفات یعنی کہ عرفات میں سٹے کرنا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوانا. اور یہ افضل ہے، فرض بھی ہے کہ آپ بال کٹوائیں اور سر منڈوائیں، وغیرہ آپ بال چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو آپ کو افضل یہ ہے کہ آپ بالکل سر منڈوائیں، اور اس کے بعد قربانی کرنا اللہ رب العالمین کی راہ میں. تو یہ فرائض ہیں حج بیت اللہ کے. صحیح. یہ بتائیں کہ اکثر روزے میں سننے میں آئے کہ اپنا تھوک یا بلغم نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ہی اصل میں ہماری دین سے دوری ہے. ہمارا دین بڑا آسان ہے اور آسانیاں پیدا کرنے کو پسند کرتا ہے. تو ہمارے دین نے کبھی بھی اتنی سختی نہیں کی. یہ تو نیچرل چیز ہے کہ آپ اس سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، روزہ اس سے بالکل نہیں ٹوٹتا. آپ بلکہ حتیٰ کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ کا پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں طبیعت خراب ہو جائے گی تو آپ جا کے کلی بھی کر سکتے ہیں، اپنے منہ کے اندر تری کر سکتے ہیں، اور ایک دفعہ تھوکنے کے بعد آپ ریلیکس، تو اس کے بعد کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بالکل illogical بات ہے کیونکہ نیچرل چیز ہے، نیچرل فنومینا. جی کیا روزے میں میوزک سننے سے، سانگز وغیرہ سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے. ایک تو عام روٹین کی پہلے بات کر لیں کہ عام روٹین میں بھی گانے سننا یا میوزک سننا حرام ہے کہ نہیں ہے. جی عام روٹین میں بھی ایسا میوزک سننا جو آپ کو برائی کی طرف مائل کرے اور آپ کے جذبات کو ابھارے، ٹھیک ہے، اور آپ کی عام کنڈیشن سے تھوڑا سا آپ کو آگے نیکسٹ لیول پہ لے جائے، ایسا میوزک سننا غلط ہے. بالکل. مگر نہ میوزک کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کسی کی شادی کے موقع پر. نبی پاک نے فرمایا گانے والیوں کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کیونکہ عام شادی میں اور دوسری شادی میں فرق ہے. انسان بتائے کہ خوشی کا موقع ہے.
تو گانے سننا، ایسے گانے جس کے اندر شرکی الفاظ نہ ہو جی یا جن کے اندر بہت زیادہ ولگیرٹی نہ ہو، تو ان میوزک کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میوزیکل انسٹرومنٹس پہ بھی بعض انسٹرومنٹس کے بارے میں منع کیا گیا ہے، جی اور اس پہ بھی اختلاف نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں بھی آپ اگر مثال کے طور پہ ہم جس طرح ہمارے اب نعتیں بھی تھوڑی ہلکی دف کے ساتھ ہیں، یا میوزک یا بیک گراؤنڈ بالکل وائس چلتی ہیں، عربک نشیدز ہیں، آپ دیکھ لیں تو بیک گراؤنڈ میوزک ہے ساروں کے پیچھے. تو یہ ترنم کے ساتھ بیسیکلی ہمیں تو قرآن بھی کہا گیا کہ ترنم کے ساتھ پڑھیں، رتل قرآن ترتیل ہے. ترنم کے ساتھ جتنا خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. نبی بڑے بڑے قرا حضرات ہیں، راشد مشاری ہے، وہ بڑی خوبصورت آواز ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. بیت اللہ شریف میں آپ چلے جائیں، مسجد نبی میں چلیں، یہ سارے ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.